السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ انجینئر فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جس کو اکثر میڈیا نشر کرنے سے ڈر رہا ہے، اور ہمارا چینل بھی اس خبر کے نشر کرنے کے بعد بین ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس خوف سے کہ ہم حقیقت کو نہیں چھپائیں گے، باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ناظرین، ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے بند بھی ہو گیا تو اللہ تعالی ہماری آواز آپ تک پہنچانے کے لیے کوئی اور ذریعہ ضرور بنا دے گا۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی المناک خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ناظرین، پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے کون، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی قبر کے ساتھ شام میں کیا کیا گیا اور کس نے کیا، اور اس کے رد عمل میں مسلم امہ کیا کر رہی ہے۔ تو ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے عدل اور بہادری کی وجہ سے خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے اور عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا دور خلافت 99 ہجری سے 101 ہجری تک رہا۔ ان کا انتقال 40 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور اگر ان کے دور حکومت کی بات کریں تو اللہ اکبر، کمال کا دور حکومت تھا۔ ویسے ان کے بہت واقعات ہیں، لیکن مختصراً ہم آپ کو ایک واقعہ ہی سنائیں گے۔ آپ کو اتنا بتا دیتے ہیں کہ ان کی حکومت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ان کی دور حکومت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، کوئی ظالم نہیں بچا تھا، اور نہ ہی کوئی مظلوم بچا تھا۔ اتنا بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت کے خزانے لبالب بھرے ہوئے ہوتے تھے، تب بھی عمر بن عبدالعزیز صرف تنخواہ پر گزارا کرتے تھے۔ بہرحال ناظرین، ہم تاریخ کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ واقعات سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بس ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ کو دیکھنے کے لیے آپ مولانا طارق جمیل یا ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقاریر سن سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ تو ناظرین، ہوا کچھ یوں ہے کہ شام میں کچھ دنوں پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار پر کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ان کی قبر مبارک کو کھودا گیا اور جسد مبارک نکال کر آگ لگائی گئی، اور کچھ نیوز کے مطابق ان کے جسد مبارک کو وہ دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے۔ نہ کہ صرف یہ، بلکہ ان کے مزار میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ فاطمہ کے جسد مبارک کو بھی ایسے ہی بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بہرحال اب وہ قبریں خالی ہیں اور مزار تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ جنوری 2020 میں بھی کچھ دہشت گردوں نے اس مزار کو نظر آتش کیا تھا، اور اگست 2019 میں روس نے اس مزار پر بھی بمباری کی تھی۔ ناظرین، یہ سن کر آپ کے جذبہ ایمانی کو ٹھیس تو پہنچ رہی ہوگی۔ ٹھہریں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے خالد بن ولید کے مزار پر بھی بے حرمتی کی جا چکی ہے، جو کہ شام میں ہے، اور سیدہ زینب کے مزار پر بھی حملہ ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ کو ان خبروں کا علم تھا؟ نہیں تو کیوں نہیں تھا؟ ہمارے بزرگوں اور محترم آباء و اجداد کی لاشوں تک کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور ہم سبحان اللہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، جیسے اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ ناظرین، مسلمانوں کی یہ پستہ حالت آج سے نہیں بلکہ 18ویں صدی عیسوی سے چل رہی ہے۔ مغلیہ حکومت گئی، سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، بیت المقدس بھی یہودیوں نے چھین لیا، اب باقی رہ گیا تھا تو بس قبروں سے لاشیں نکلوانا، اور اب یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اگر اس عمل سے بھی ہم مسلمانوں کا ایمان نہیں جاگتا تو اس سے زیادہ تکلیف دہ کیا چیز ہوگی جس سے ہمارا جذبہ ایمانی جاگے گا۔ ناظرین، کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو ایسی خبریں کیوں نہیں پتہ چلتی؟ کہاں گیا ہمارا مسلمان میڈیا؟ کہاں گیا پاکستانی میڈیا؟ کہاں گیا عرب میڈیا؟ کہاں گئی ہماری مسلمانیت؟ کیوں نہیں اس خبر کو وائرل کیا جاتا؟ کیونکہ ناظرین، ہمارا میڈیا تو مغرب کے ہاتھوں میں پل رہا ہے، تو انہوں نے تو وہی نشر کرنا ہے جو ان کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ لیکن ناظرین، ہم آپ تک انشاءاللہ تمام حقائق پہنچانے کی کوشش کریں گے جب تک ہمارا چینل چلتا رہا۔ ہاں، اگر بین کر دیا جاتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری آواز آپ تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اور ذریعہ ضرور بنا دے گا۔ ناظرین، کیا ہمیں ہماری تاریخ پتہ ہے؟
مسلمانوں نے شروع سے بڑی بہادری سے عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کا مقابلہ کیا ہے۔ نہیں کیا تو آج کے مسلمانوں نے نہیں کیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جب تک کوئی مرد مجاہد نہیں نکلے گا تب تک ساری مسلم امہ ایسے ہی خوار ہوتی رہے گی۔ اب یہ جو کام کیا گیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی لاشیں قبر سے نکال کر ان کی بے حرمتی کی گئی، تو یہ تو ہمیں کھلے عام للکارنے والی بات ہوئی نا کہ بھائی دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ افسوس۔ ناظرین، اپنی تاریخ دیکھیں، مسلمان تو علی شیر خدا، عمر فاروق، خالد بن ولید، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح جیسا ہوا کرتے تھے، جنہوں نے کفر کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ایمانی جذبہ بھی تو وہی ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے ان کے جسد کو نکالنے کی سازش یہودیوں نے کی تھی، تو نور الدین زنگی کو خواب میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پیغام مل گیا کہ ان یہودیوں کی سازش کو ناکام بنایا جائے، اور نور الدین زنگی فوراً مدینہ پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے احاطے میں سیسا پلائی دیوار گاڑ دی اور ان یہودیوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نہ ہم میں وہ جذبہ ہے اور نہ ہی ہمیں ایسی زیارتیں ہونی ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے دین سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ ہمارا رہن سہن، خواب، خواہشات اور ثقافت غربی ہوتی جا رہی ہے اور کافی حد تک ہم بدل بھی چکے ہیں۔ اب آپ مسلمان ملکوں میں ہی دیکھ لیں، برقعے والی عورت کی نسبت جینز والی کو زیادہ عزت دی جا رہی ہے، داڑھی والوں سے مسلمان خود نفرت کرنے لگ گئے ہیں اور سب نے مغربی چہرے اپنانے شروع کر دیے ہیں۔ باقی اگر ہم بات کریں دنیا میں آنے کے مقصد کی، تو ہمارا مقصد تو صرف پیسہ کمانا رہ چکا ہے۔ اگر دنیا میں آنے کا مقصد پیسہ کمانا ہی ہوتا تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلوں میں رہتے، نہ کہ ایسا ہوتا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں ان کے کفن خریدنے کے بھی پیسے نہ تھے۔ ناظرین، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ناظرین ہم نے عزت، رتبہ، احترام اور سارے مقامات پیسے کو دے دیے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول چکے ہیں۔ اب 2 منٹ بیٹھ کر سوچیں اور آپ کا دماغ خود ہی چکرا جائے گا کہ کیا ہم صرف کمانے، کھانے اور مرنے آئے ہیں، یا ہمارے کندھوں پر کوئی اور بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ بہرحال ناظرین، اگر آج ہم نے نہ سوچا اور اس کو نہ روکا تو مزید حالات نازک ہوں گے اور ہر مسلمان کو اس کا احساس اس وقت ہوگا جب ایسی آفتیں ہر کسی کے گھر تک آ پہنچیں گی۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہمیں دشمنوں کے شر سے بچائے۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیں، ملتے ہیں مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔